وہ مہینہ جس کے اندر یوم عرفہ آتا ہے، یہ بڑا فضیلت کا مہینہ، یاد رکھیے یوم عرفہ آتا ہے، 9 ذو الحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ حاجی جب میدان عرفات میں رکتا ہے جا کر اسے کہتے ہیں یوم عرفہ، اور آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے، مطلب عرفات میں جو آ گیا وہ حج ہوا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یوم عرفہ آتا ہے، اور یوم عرفہ جو ہے حجاج کرام جو ہے یہ بڑی فضیلت کا دن ہے، حجاج آتے ہیں اس میں رکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سے فرماتے کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کوئی دن نہیں سال کا ایسا جس میں اللہ اتنے لوگوں کو کوانٹٹی میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اتنے سارے حاجی ہیں اور لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں جو ہے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن سنت کے اوپر۔ ہم حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیں، لیکن جو مقیم ہے جو اپنے گھر پر ہے وہ ضرور روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں کسی دن تو وہ عرفہ کا دن ہے، تو عرفہ کا دن اسی مہینے میں آتا ہے۔ ایک اور روایت جو شرح سنہ کے اندر آتی ہے اس میں الفاظ اس طرح سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن انسانی آسمان پر نزول کرتا ہے اور فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے، ٹھیک ہے، دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب میں نے ان کو بنانا چاہا تھا، ان کے باپ آدم کو، تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو ہے تیری تکبیرات اور بڑائی بیان کرنے، تو دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہیں اور میری تکبیرات بیان کر رہے ہیں، مجھ سے دعا کر رہے ہیں، مجھ سے جو ہے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ بدلہ چاہ رہے ہیں۔ تو تم گواہ رہنا فرشتوں، میں نے ان تمام لوگوں کو جو عرفات کے اندر آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے حاجیوں کو۔ اسی طرح جو ہے جو مسلمان حج نہیں کر رہا ہے وہ عرفہ کے دن کیا کریں گا؟ روزہ رکھیں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مطلب عرفہ کے دن کا روزہ جو گزر گیا اور جو آنے والا 1 سال ہے، مطلب 2 سال، جو ایک چلا گیا جو پاس اور جو فیوچر آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیے روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ سے دودھ منگوا کر پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس دن روزہ نہیں ہے، لیکن غیر حاجی ہم اور آپ اگر حج کو نہیں جاتے ہیں تو اپنے مقیم اپنے شہر میں 9 ذی الحجہ کو یا جو عرفہ کے دن جو ہم روزہ رکھیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک۔